نہیں. حضور فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا یہ منافق کی نماز. بیٹھا رہا اور جب دیکھا کہ سورج میں زردی آ گئی ہے، اب سورج ڈھلنے لگا ہے اور مشرکین کی پوجا کا وقت ہو گیا ہے، تو جلدی سے اٹھا ہے اور جلدی جلدی سے 4 رکعتیں اس نے مار لی ہے، جس طرح کہ مرغی زمین پر چونچ مارتی ہے، اس طرح جلدی سے اس نے نماز پڑھ لی ہے. حضور فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو نماز تو پڑھتا ہے پر اپنی نماز میں اپنے رب کو ذرا بھی یاد نہیں کرتا. یہ منافقوں جیسی نماز ہے، بیٹھا ہے وقت ضائع کر رہا ہے، غافل ہے، اٹھتا ہی نہیں. یہ کوئی نماز ہے؟ جلدی سے اٹھا ہے آخر میں کہ اب ٹائم بڑا ہو گیا ہے، اب ذرا جاؤں. اور یہ میں نے ڈھیر سارے لوگ دیکھیں، کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، دیکھ لیتے ہیں. وہ ایک نا رنگیلا بادشاہ گزرا ہے دلی کا، اس کا نام تھا، وہ ہندوستان پہ حملہ ہو گیا تو دلی اس کا پایا تخت تھا، دارالحکومت تھا. لوگوں نے اسے کہا کہ دشمنوں نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا، تو کہنے لگا دلی دور است، دلی ابھی بڑی دور ہے. انہوں نے کہا وہ راجستھان آ گئے، کہنے لگا دلی دور است. انہوں نے کہا وہ تو یہاں تک آ گئے، بدایوں احمد آباد آ، دلی دور است. انہوں نے کہا وہ تو بالکل شہر میں داخل ہونے لگے، کہنے لگا دلی دور است. تو انہوں نے کہا پھر وہ دلی آ گئے ہیں. کہنے لگا باندھو سماد اور بھاگو. وہ بھائی کچھ لوگوں کا دلی ساری زندگی کر لیتے ہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ، فکر نہ کریں، بس آپ ٹینشن ہی نہ لیں. یہ غفلت ہے، یہ سستی پیدا کرے. عبادت میں سستی آتی ہے جب آپ غافل ہوتے ہیں. اور دوسرا، جب انسان غافل ہو جاتا ہے پھر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. جب لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کرنا شروع کرتے ہیں نا تو غفلت آ جاتی ہے. ایک غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، ایک اور ہو گئی، کوئی بات نہیں، ایک اور ہو گئی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے نا یا مدرسے میں پڑھتے تھے تو ایک چھٹی کر لیتے تھے اسکول سے تو ایک اور کرنے کو دل کرتا تھا، ایک اور کرنے کو دل، وہ روٹین خراب ہو گئی نا، ایک اور کرنے کو دل کرتا ہے. جب کوئی آدمی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے نا پھر ایک اور چھوڑ دیتا ہے، معاذ اللہ ایک اور چھوڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بہت زیادہ مسائل میں الجھ کیوں جاتے ہیں؟ ایک جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس کو چھپانے کے لیے 2 جھوٹ اور بولتے ہیں، پھر اس کو چھپانے کے لیے 4 جھوٹ، پھر وہ مزاج ہی جھوٹ کا ہو جاتا ہے، پھر سچ کی عادت ہی نہیں رہتی. ایسے غافل ہوئے سچ سے، ایسے غافل ہوئے کہ پھر وہ جھوٹ ہی جھوٹ رہ گیا، بدیانتی رہ گئی. ہر وقت اس کو کوئی کہانی سنا، اس کو کوئی کہانی سنا. یہ جو تقویٰ ہوتا ہے نا یہ باندھتا ہے انسان کے آگے. بندہ اتنا بڑا پرہیزگار ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال کرتا ہے. سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے دریا کے بند میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اگر اسے بند کر لیا جائے تو پھر وہ کھلا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بند نہ کیا جائے دریا کے بند میں جو شگاف پڑا ہے تو پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سارا توڑ دیتا ہے شگاف. تو چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے لوگ کرتے ہیں، پھر وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے. یہ پہاڑ ہے، ابھی میرے اوپر گر پڑے گا، ڈرتا ہے مومن. اور فرمایا منافق، فاسق اور فاجر اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی، ابھی میں نے اڑا دینی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے لیے گناہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، جرم کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. اور تیسرا پتہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کی برائیوں میں رغبت ہو جاتی ہے. جب آپ غافل ہوتے ہیں نا تو برائیوں میں، میں نے اپنے ایک بڑے پیار والے دوست کو ایک غلطی کرتے دیکھا، ایک کوتاہی کرتے دیکھا. آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں نے ان کو نا کسی کو گالی دیتے دیکھا، کہیں کونے میں سائڈ پہ تھا، میں نے وہ بات سن لی. تو میں نے وہ دن ٹائم وہ چیز نوٹ کر لی. میں نے کہا اصل ہوا کیا ہے اس بندے کو، بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہوا ہے؟ تو مجھے اندازہ ہوا کہ کسی ایسی مارکیٹ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے جہاں لین دین تھا. پہلے اس نے تھوڑا بہت باتیں اوپر نیچے کرنی شروع کی ہیں، جھوٹ بولنے شروع کی ہیں، پھر تھوڑا بہت معاملات کو خراب کرنا شروع کیا ہے. اب یہ کیفیت آئی ہے کہ وہ یعنی پہلے تو جملے اوپر نیچے ہوتے تھے، بات میں کمی بیشی ہوتی تھی، خلاف واقعہ. اب یہ ہوا ہے کہ زبان بازاری ہو گئی ہے، زبان ہی بازاری ہو گئی، مارکیٹ کی زبان ہو گئی، گندی زبان ہو گئی. وہ جو بازار کے منڈی کے لوگ زبان بولتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، وہ زبان ہو گئی. تو یاد رکھیے گا بندہ برائیوں میں پورے طور پہ الجھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا. ایک جرم کیا پھر دوسرا،
پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر جرم پہ جرم، پھر جرم پہ جرم، پھر گناہ پہ گناہ، پھر خطا پہ ایک چھوڑی، پھر دو چار چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ پھر لوگ اسی طرح الجھ جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم ایسے بہت سارے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہیں۔ فرمایا اے لوگو تم ایسے جرم کرتے ہو، ایسے گناہ کرتے ہو، یہ بخاری میں ہے، جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہیں، لیکن فرمایا ہم انہیں نبی پاک کے زمانے میں مہلک بیماریاں سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے یہ خطرناک گناہ، یہ ہمیں لے ڈوبیں گے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں لوگ کیا کیا جرم کر رہے ہیں۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو بڑی زبردست۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ساری امت کے گناہ بخش دے گا، سوائے اس بندے کے جس نے اپنا گناہ خود فاش کر دیا، جس نے اپنا پردہ خود کھول دیا۔ اللہ سب کے گناہ معاف کر دے گا، لیکن فرمایا کچھ، یہ بخاری کتاب الادب کی روایت عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں بندے نے رات کو گناہ کیا، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، پردہ پوشی کر، لیکن یہ ایسا بد نصیب ہے صبح اٹھ کے لوگوں کو خود اپنا گناہ بتا رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ جرم کیا۔ یہ لوگ بتاتے ہیں نا، کسے کہانیاں سناتے ہیں جی ہم جب جوان ہوتے تھے یہ بھی کیا، تم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تو معاذ اللہ بڑا شباب کباب دیکھا، فلاں کیا فلاں کیا۔ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتاؤ نا میری قضا ہو گئی ہے، وہ بھی دلیر ہو جائے گا، وہ کہے گا اس نے نہیں پڑھی، قضا پڑھ لیا تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ساری امت کو اللہ بخش دے گا سوائے اس شخص کے کہ اللہ نے تو رات اس کے جرم پر پردہ ڈالا تھا، اس نے سویرے اٹھ کے خود اپنا گناہ لوگوں کو بتا دیا، تو اس نے تو خود سزا طلب کی ہے، سزا مانگی ہے اس نے۔ تو یہ غفلت کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک چوتھا نقصان بھی ہوتا ہے غفلت کا، بتاؤں آپ کو۔ جو لوگ غافل ہوتے ہیں نا وہ غیر ضروری کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بیکار کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ مجھے اب کچھ لوگوں کے موبائل چلانے پہ رونا آنے لگا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بڑا قیمتی آدمی ہے، یہ بچہ بڑا قیمتی ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا خوبصورت ہے، اللہ نے اسے بڑا نوازا ہے، لیکن اس نے اپنا سارا کیریئر تباہ کر لیا ہے، سارا مستقبل داؤ پہ لگا لیا ہے، یہ غیر ضروری کاموں کے اندر مشغول ہو گیا ہے، غیر ضروری اور بیکار کام۔ سیانے بیانے بندے لطیفے سناتے ہیں، سمجھدار لوگ وہ ایسی بازاری گفتگو کرتے ہیں کہ جو ان کی شخصیت سے بالکل میچ نہیں کرتی، سارا دن ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، سارا دن وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فحش گوئی، گندی گفتگو، اور فرمایا لا حاصل بکواس، بیکار گفتگو، فرمایا یہ دونوں باتیں نفاق کی علامت ہے۔ جو فحش گفتگو کرے اور لا حاصل بےہودہ گفتگو کرے یہ منافقت کی علامتیں، بیکار کاموں میں الجھ گیا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ کو تو چنیدہ کام کرنے چاہیے تھے، خاص کام کرنے چاہیے تھے، زندگی قیمتی بڑی ہے، آپ کو تو بہت زیادہ اسے اہمیت دینی چاہیے تھی، لیکن ہم پتہ نہیں کہاں الجھ گئے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، بہت ساری روایتیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے تو ہمیں بڑا پریشان کر دیتی ہیں کہ یار یہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے، اس سے ہم کس طرح کر کے گزریں گے۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے، ایک شخص کا نا انتقال ہو گیا تو دوسرے شخص نے اس کے بارے میں کہا جنتی ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا جنتی روح ہے، جنتی آدمی ہے، ساری زندگی نیک کام کی۔ ایک شخص فوت ہو گیا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی ہے، تو پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو اس طرح کا دعویٰ نہ کر، شاید اس نے زندگی میں لا حاصل گفتگو کی ہو، بیکار بات کی ہو۔ کیا مطلب؟ حضور فرما رہے ہیں یہ لا حاصل اور بیکار باتیں کرنے والے لوگ جنتی نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں نوجوان بیٹھے ہیں ٹھٹھا کر رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، آپ دل لگی کریں منع نہیں، لیکن آپ نے اسے ہی منشور حیات بنا لیا، اسی کو زندگی بنا لیا، سارا وقت اسی پہ خرچ کر دیا ہے۔ فرمایا تو اسے جنتی نہ کہہ، ہو سکتا ہے کہ اس نے زندگی میں لا حاصل اور بیکار گفتگو کی ہو۔ تو میرے دوست غفلت یہ چار چیزیں انسان کے اندر لے آتی ہے اپنے آپ کو بچائیں۔ غفلت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں غفلت ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو اپنے جاہل آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں۔
جو برادریوں پہ فخر کرتے ہیں، جو قبیلوں پہ فخر کرتے ہیں، ان پہ غفلت پیدا ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم تو کوئی بلا ہے، ہم تو کوئی چیز ہیں. کیوں ابو جہل غافل رہا؟ وہ کہتا تھا میں چودھری ہوں علاقے کا، غافل رہا ساری عمر. بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے مالدار، یہ لوگ نہیں قبول کرتے دین، کیوں غافل رہتے ہیں؟ ان کے گرد مال و دولت کا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں بھی کسی صورت میں بھی اپنے آپ کو نرم نہیں ہونے دیتے، غافل رہ جاتے ہیں. تو جو اپنے آباء و اجداد پر، برادریوں پر، قبیلوں پر ناجائز فخر کرے، قبیلے تو تعارف کے لیے ہوتے، وہ زندگی بھر غافل رہتا. اور دوسرا، جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں نا، آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا محبوب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا ہے؟ جو لوگ نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں. نفس تو بچے کی طرح ہے، ایک بات مانیں گے وہ دوسری کہے گا، دوسری مانیں گے وہ تیسری کہے گا. نفس کی پیروی نہیں کرنی، رسول خدا کی پیروی کرنی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، قرآن و سنت کی پیروی کرنی. نفس کے پیچھے نہیں چلنا، اللہ رسول کے پیچھے چلنا. تو یاد رکھیے گا، یہ خواہشات نفس بھی انسان کو بہت زیادہ غافل کر دیتی ہیں. ایک اور چیز بھی بندے کو بڑا غافل کرتی ہے، جو دنیا میں انہماک ہے نا. آپ دنیا کمائیں، مال و دولت جمع کریں، منع نہیں، جائز مال جمع کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام اس بات کی تلقین فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے اگر کوئی کچھ جمع کرتا ہے تو منع نہیں ہے. ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. تو حضور فرمانے لگے، ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. تم چوتھا حصہ دو، باقی اپنے بچوں کے لیے چھوڑو. ترکہ، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنا، جمع کرنا منع نہیں. بلکہ سورہ یوسف آپ پڑھیں تو حضرت یوسف نے مصر میں کیا تھا؟ باقی لوگوں کے پاس غلہ نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ جمع کر لیا تھا. تو وہ جمع کرنے سے ہی فائدہ ہوا تھا، جمع کرنا منع، اس سے دل لگا لینا منع ہے. لوگوں کا نا پیسوں سے دل لگ جاتا ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، میں کچھ خاص دوستوں کو جانتا ہوں، 2-4 میرے کلاس فیلو ہیں اور ان سے بڑا پیار کا تعلق ہے. تو ان کے سامنے بھی اکثر میں کہتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری جیب میں پیسے ہوں تو تمہاری صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور اگر پیسے نہ تو تم بیمار سے لگتے ہو، تمہاری صحت ٹھیک ہے. یعنی کچھ دوست ایسے ہیں، ان سے کبھی ملاقات ہو تو نہ پوچھے نا کیا حال ہے، تو وہ شکر بڑا انوکھا ادا کرتے ہیں. کہتے شکر ہے جی اللہ جیڑے حال چ رکھے. اے شکر ہے، صحیح درجہ جی، اے شکر ہے جی اللہ. یعنی کہنا چاہ رہے ہے میں بڑا اوکھا پر شکر ہے. بھئی یہ کوئی شکر ہے؟ شکر تو آپ کے وجود سے ظاہر ہو کہ الحمدللہ شکر ہے، بڑا دیکھو نا ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور اس طرح شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. تو آپ کا رواں شکر ادا کریں نا، مزہ لینا. یہ کیا بات ہوئی کہ بس شکر ہے جی اللہ جڑے حال چ رکھے؟ یہ کون سا شکر ہے؟ یہ تو ناشکری ہے. تو ان سے کبھی کبھی پوچھے نا جی کیا حال ہے، تو کہتے ہیں دعا کرو. اے جدوں دا مہینہ چڑھیا ہے نا، دکان تے گاہک بھی کوئی نہیں چڑھیا، دعا کرو، بڑے پریشان، بڑی حالت خراب.